اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں۔ لاسٹ ہمارا جو پروگرام تھا، ہم نے آزادی 14 اگست جسے ہم جشن آزادی کے نام سے جانتے ہیں، آزاد ہم ہو گئے، لیکن ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہم خود کو بہت زیادہ آزاد کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آزاد نہیں ہوئے۔ ہم ناظرین اکرام، ہمیں تو گناہوں سے آزاد ہونا ہے نا، لیکن ہم گناہوں کی لت پت، ایک طرح کے ہم گناہوں کے جرمٹ میں، گناہوں کے اندر قید ہو چکے ہیں۔ آزادی کا جشن تو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے قربانی ہے۔ کاش کہ کوئی 14 اگست والے دن گھر پہ قرآن خوانی کر ان شہداء کو ایصال ثواب کرے کہ جنہوں نے 14 اگست والے دن قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے 10 اگست 11 اگست 12 اگست کو قربانی کے علاوہ تو تھا ہی کچھ نہیں۔ کھانا پینے والا سین نہیں تھا کہ بیٹھک ہوگی، بھائی مطلب رقص ہوگا، شور شرابہ ہوگا، جلوس نکلے گا، ریلی نکلے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا حضرت۔ صرف یہ ہوا تھا کہ قربانی ہوئی تھی۔ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں پیارا پاکستان عطا فرمایا۔ اگر پاکستان کو ہم نقشے میں دیکھیں تو ہمارا پاکستان سونا ہے۔ اس پاکستان کو اللہ کریم نے سمندر بھی دیا ہے، اس پاکستان کو اللہ کریم نے پہاڑ بھی دیے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے ناظرین، یہ کمال ان قربانیوں کا ہے کہ جو قربان ہوئے ہیں اس پاکستان کے نام پر۔ وہ بھی پاکستان کے نام پر قربان نہیں، اللہ کے نام پر قربان ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، سرکار کے نام پر حاصل کیا تھا۔ ہم یہ ساری چیزیں بلا بیٹھے، ہم پتہ نہیں کس رستے پر لگ گئے۔ یقین جانیے، ہم علماء اکرام سے جانتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں کہ جو بندہ، جو قوم اپنا مقصد بھول جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ ناکامی۔ ہم تو بتی کے پیچھے لگ گئے، بس چلتے جا رہے ہیں۔ اگر بتی کے پیچھے ہی لگے رہنا ہے تو یہ کرتے رہیں، اگر آگے بڑھنا ہے تو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جو موضوع تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ علامہ عبدالرؤف مدنی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بہت سی معلومات فراہم کی۔ آج بھی میں چاہتا ہوں باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں موضوع کہ سوال میرا یہ تھا، کیا قربانیاں صرف قائد اعظم کے چاہنے والوں نے دی تھیں یا کچھ علماء اکرام بھی تھے؟ کیونکہ علماء اکرام العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، قائد اعظم ان کے پاس جایا کرتے تھے کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے، علماء اکرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، لوگ کہتے ہیں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اسلام کے نام پر بنا ہے، ساری معلومات لینی تھی، سارے معاملات دیکھنے تھے۔ علماء اکرام کا بہت اہم کردار ہے، اس پر جانے گا۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، آپ نے لاسٹ پروگرام میں کچھ قربانیوں کا ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی کو کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں۔ الحمدللہ الذی ابدا والصلاة والسلام علی رسولہ ابدا ابدا، سبحان اما اللہ۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، شکریہ۔ NS TV کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ فقیر حقیر پر تقصیر کو کلام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جہاں تک اس موضوع کی بات ہے، لاسٹ ٹائم جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کچھ بات ہو سکی اور کچھ بات نہ ہو سکی، اور یہ ایسی بات ہے، تاریخ جو ہے ویسے ہی ہماری قوم جانتی نہیں ہے، اگر ہم اس میں چیدہ بات بھی مکمل نہ کر سکیں تو پھر یہ ناانصافی ہوگی۔ تو اس لیے میری بھی یہی خواہش تھی اور آپ کی مہربانی، آپ کی بھی یہی خواہش تھی، ہم نے اس پر ایک اور پروگرام کرنے کا سوچا۔ جہاں تک بنیاد میں آپ نے ایک بات بولی نا، ہمارے نوجوان یہی سمجھتے ہیں کہ شاید قائد اعظم کی کوئی ٹیم تھی، قائد اعظم کی کوئی جماعت تھی۔ قائد اعظم کو منتخب کیا گیا خود 1924 کے اندر، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کا حصہ بنے اور بڑے سرگرم ہوئے، تو آپ نے قائد اعظم کے بارے میں لوگوں کے سامنے آ کر خطاب فرمایا اے لوگو، تم نے ایک ایسے شخص کو چنا ہے کہ جو تمہارے مقدمے کو لڑنے میں مخلص ہے، سنسیئر ہے، بالکل سنجیدہ ہے،
اور جب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے، بے شک بڑا نام ہے، آج پاکستان میں جماعتی کہلاتے ہیں، وہ اسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ امین ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ آزادی حاصل کر رہے ہیں اور آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اتنا کٹھن اور اتنا مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے آپ نے ایک داڑھی منڈے شخص کو منتخب کیا ہے۔ جی سنیں اب لفظ سنیں، جی اس میں ان لوگوں کو بھی پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آ جائے گا، نظام آ جائے گا، یا پتہ نہیں مولوی آ جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہی سب کچھ ہوگا، صرف سسٹم چلانے کا طریقہ کار اسلام کے مطابق ہو جائے گا، قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن اور شریعت حدیث کے جی مطابق ہو جائے گا، باقی یہی لوگ ہوں گے کام کرنے والے، لوگ یہی ہوں گے، طریقہ کار چینج ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی ظالم کی بدماشی نہیں چلے گی کھلے عام، اس کو پکڑا جا سکے گا، اس کو روکا جا سکے گا، اس کے ہاتھ کو روکا جا سکے گا، سنسار کیا جائے گا، بالکل۔ سختی جی اسلام جو ہے وہ سزاؤں کا دین ہے، اسلام جو ہے حق کے نفاذ کا دین ہے، باطل کے ہاتھ روکنے کا دین ہے، باطل کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال امیر ملت جناب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا نا کہ آپ نے ایک داڑھی منڈے کو جو نا مقدمہ دیا ہوا پوری کروڑوں کی انسانوں کا، مسلمانوں کا، آپ نے ایک داڑھی منڈے ایک وکیل کو جو ہے نا آپ نے مقدمہ دیا ہوا ہے، تو اتنا زبردست آپ نے تاریخی جواب دیا۔ آپ نے کہا ہم نے محمد علی جناح کو امامت کے لیے تو منتخب نہیں کیا نا، ہم نے پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری کے وہی اہل ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، اگر ان سے نماز پڑھواتے تو آپ کا اعتراض بنتا کہ آپ نے امامت کس کے ہاتھ میں دے دی، ہم نے تو وکالت دی ہے، اور وکالت انہی کا منصب ہے۔ ایک بات تو یہ، جب 1946 کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس، 8ویں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، یہ ہزاروں میں یہ تعداد ہوتی تھی، لاکھوں تک پہنچ جاتی تھی حامد بھائی، اس کی بڑی تیاری کی جاتی تھی، سالوں تیاری کر کے ایک ایک کانفرنس کی جاتی تھی، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، پھر وہ جو قراردادیں منظور ہوتی تھی وہ لوگوں کو دی جاتی تھی۔ بڑی محنت کی ہیں لوگوں نے، بڑی محنت کی ہیں، خطوط تقسیم کیے ہیں، اخبارات تقسیم کیے ہیں، لوگوں تک جو ہے پرچے تقسیم کیے ہیں۔ اس ٹائم پر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، کاپیز کرنا، اس کو ایک تحریر سے 100 تحریریں بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن وہ پورا کام علماء نے، عشاقان رسول نے اور اسلام کے دیوانوں نے سر انجام دیا، قربانیاں دی، سر انجام دیا، بڑا جوش اور ولولہ تھا۔ تو 1946 میں جو لاسٹ پروگرام میں بھی ذرا سی میں نے جھلک دی، تو اس میں پیر امین الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور والے، جن کی گدی بیبی بھی پاکستان میں ہے، اور پاکستان کی جو لاسٹ ٹائم حکومت تھی اس میں بھی موجود تھے ان کے غالباً نواسے یا پوتے۔ تو امین الحسنات رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے قائد اعظم کو کہہ دیا ہے، اس بات سے سمجھ آتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے، کہا ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کو کہہ دیا ہے، ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، اگر تم اس کاز سے، اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے نا، تو مسلم لیگ کے رہنما تھے نا قائد اعظم، اس کو لیڈ کر رہے تھے، دوسری طرف کانگریس تھی جس کو گاندھی لیڈ کر رہا تھا، تو کہا کہ اگر آپ مسلم، یہ جو اس پاکستان کا نعرہ ہے، پاکستان کا جو مقدمہ ہے، اس سے اگر آپ 2 قدم بھی پیچھے ہٹے تو آپ کو مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھانے والا بندہ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی یہ جو ساری عوام ہے یہ علماء کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں، اور ایسا ہی رہا ہے ازل سے، عوام جو ہے علماء کے پیچھے ہوتی ہے، علماء سے سنتی ہے، اور جب تک یہ علماء کے ساتھ رہے گی یہ کامیاب ہے، ان کی جو ہے کامیابی کی منازل طے ہوتی رہیں گی۔ آج میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوالات بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھیں اتنا پرفتن دور ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، پاکستان میں سب سے بڑی فالوورشپ علماء کی ہی ہے۔ پاکستان میں لوگ آج بھی علماء ہی کو سنتے ہیں، پاکستان میں آج ہی لوگ دین ہی کو مقدم رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہی ایسے ہی نظریاتی لوگوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر 76 سال کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ بھی میں چاہوں گا یہ بات شامل کر لیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو لوگوں نے تو یہ سوچا تھا یہ 6 ماہ میں، 2 سال میں یا 6 سال میں واپس آ جائے گا، ریٹرن ہو جائے گا، آ کر ہاتھ جوڑ کر کہے گا ہم سے پاکستان نہیں چلتا بھائی، ہم سے نظام نہیں چلتا۔ تو جو ماؤنٹ بینٹن کی پوری اس کی ٹیم کی کہانی تھی، جس انداز سے انہوں نے ترتیب دیا تھا، پاکستان کو تقسیم کیا اسی نیت سے تھا، یہ چل ہی نہیں پائے، مشینری نہیں دی، نظام نہیں دیا، جو کاروباری تجارت کے جو گڑھ شہر تھے، جہاں تجارتی مراکز تھے، ان شہروں کو پاکستان میں شامل ہونے سے روک لیا گیا، اور جو ہے لیکن پھر دیکھیں آج 76 سال ہو گئے ہیں، یہ انہی ایسے نظریاتی لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، قدر کرنے والے آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے والے کھا رہے ہیں، نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر یہ ملک ابھی تک
اپنے افق پر چمک رہا ہے، بالکل. دمک رہا اچھا حضرت، آزادی کی بات ہے، آزاد ہم ہو گئے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سکون سے نماز پڑھنے جا سکتے ہیں، ہم اپنے جلسے کر لیتے ہیں، ہم جلوس نکال لیتے ہیں، بہت آزادی ہے. تو کیا ہم اس آزادی کو غنیمت نہ جانیں؟ کیا ہم اس آزادی کا کچھ شکریہ یوں نہ بجا لائیں کہ 14 اگست والے دن ہو یا 6 ستمبر ہو یا کچھ بھی ایسا تہوار کہ جس کے ذریعے پاکستان ہمیں ملا تھا، جس کے اشارے ہمیں ملے تھے، کبھی قرارداد منظور ہوتی ہے تو کبھی. اچھا میں اس طرح بھی بڑھوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال اور رکھوں گا، لیکن پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں کس انداز میں شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا لاسٹ پروگرام میں کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، ہمارے ناظرین کو پیغام دینا کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تو کس انداز میں شکرانے کے طور پر. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے سنتے کہ اکثر اوقات کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی آپس میں کچھ معاملات ڈسٹرب ہو گئے تھے، اختلاف تھے پاکستان. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہندوستان ہی جو ہندوستان ہے یہی رہے، پاکستان نہیں چاہیے. اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارا اس حوالے سے بات ہوئی تھی. تو اس میں یہی ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو وہ مزید اللہ کی بارگاہ میں عبادات شروع کر دیتا ہے، اور منافق کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. بالکل. تو ہمیں خوشیوں میں گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے. بھائی چل کل آزادی کا دن ہے، ہم نے جو ہے نا گھر میں پورا پروگرام بنا لیا، ڈیگ لا کر رکھ دیا اسپیشل، اور اس میں گانے سونگ اور مستی موج. یہ تو نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ تو کفران نعمت ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. یہ کام حامد بھائی بنی اسرائیل کرتے تھے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، انہوں نے آگے جا کر مقام طیہ پر جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. وہاں پھر کہا فَقْتُلُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم آپس میں ایک دوسرے کو بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ سزا ہوئی. اس سزا کے بعد انہوں نے پھر آگے مزید وہ بچڑے کی بھی پوجا شروع کر دی، اور طرح وہ جیسے جیسے ان پر راحت ہوتی تھی وہ پھر گناہ میں پڑ جاتے تھے. یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے. حضور کی امت کا طرز عمل کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب مکہ سے مدینہ گئے، بڑی زبردست بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے اللہ کرے، کہ جب ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ سے نکالے گئے تھے نا، مجبور کیا گیا، مکہ والوں نے مجبور کیا، مکہ سے مدینہ کی طرف نکالے گئے، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا. ہجرت کوئی خوشی سے نہیں کرتا، ہجرت کوئی خوشی سے نہیں کرتا. مدینہ میں گئے 8 سال کے بعد 8 ہجری میں جب اللہ رب العالمین نے فتح مکہ عطا فرمائی اور عظیم الشان فتح عطا فرمائی، 10,000 کا لشکر ہے، لیکن سامنے جن کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اہل مکہ جنہوں نے ظلم و ستم کر کے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج ان کی ہمت نہیں ہو رہی، جرت نہیں ہو رہی، ان کے اندر حرکت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ تلوار بھی اٹھا سکیں. ان کی تلواریں میان میں ہی تھی، جھکی ہوئی تھی. اتنے روب دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو جب دخول مکہ نصیب فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور آپ کی پیشانی مبارک، اونٹنی کی جو گردن مبارک ہے اس پہ یوں لگ رہی تھی، جھک ہوئی تھی آپ کی پیشانی مبارک، جو اس بات کا اظہار تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ رسول اللہ کا طرز عمل ہمارے لیے تعلیم اور تدریس کا سبب ہے کہ اے لوگوں جب تمہیں نعمت ملے تو اس پر پھونپھاں گناہوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے لاکھوں میں قربانیاں دی، لاکھوں میں کم سے کم تعداد 3 لاکھ، صرف یہ اس وقت کی قربانی ہے جب وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں لوگوں نے گھر چھوڑ دیے حامد بھائی، لوگوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دی، لوگوں نے اپنے بچے راستے میں قربان کر دیے. ان کو پتہ لگا کہیں چھپے ہوئے ہیں، پتہ لگا کہ یہاں پر دشمن کھڑا ہوا ہے، اور اگر یہ بچہ روتا ہے، ایسے قصے لکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ روتا ہے تو ہم سب مارے جائیں گے. انہوں نے اپنے بچوں کی منہ بند کر دیا، بچہ مر چکا تو مر چکا، لیکن انہوں نے ظاہر ہونے نہیں دیا. ماؤں نے بہنوں نے اپنے قافلے کا پتہ نہیں بتایا، اپنی عصمتیں قربان کر دیں، اپنی عزتیں قربان کر دی اس ملک کے لیے. ماؤں نے اپنے بچوں کو کنوؤں میں پھینک دیا. جس طرح اپنے ٹرین کا واقعہ، ٹرین وہاں سے بھر کر چلتی ہے، جب یہاں پہنچتی ہے جنازوں کا انبار ہوتا ہے. یہ قربانیوں کی ایک داستان ہے، قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا. تو جب یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار، بلکہ علماء ایک بات فرماتے ہیں جو میں ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا. ایک مدینہ کی ہجرت تھی
جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نعرے کے نام پر حضور کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی تھی. پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ہجرت ایسی نہیں ہے. اتنی بڑی پیمانے پر ملک سے ملک کوئی ہجرت اس طرح نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو وہ پاکستان آزاد ہوا ہے. پاکستان میں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک اس نظریے کے تحت گئے. کھانا وہاں بھی تھا، پانی وہاں بھی تھا، آج بھی لوگ وہاں رہ رہے ہیں، لیکن وہ صرف اس نظریے کے تحت کہ ہم اسلام کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، اس نظریے کے تحت یہاں پر انہوں نے ہجرت کی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو ہے اختلاف کی آپ نے بات کی. دیکھیں یہ ہمارے جو تاریخ دان ہیں وہ جانتے ہیں، نوجوان نسل شاید اس کے بارے میں نہیں جانتی ہے. ابتدا میں تو انگریز کو بھگانا مقصد تھا، انگریز سے جان چھڑانا مقصد تھا. تو ہندو اور مسلم رہنما جو تھے انہوں نے مل کر جد و جہد کا آغاز کیا. اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم مل کر، جو کانگریس ہے، مل کر جو ہے ہم مقدمات لڑیں گے اور ہم انگریز سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، مل کر یہاں نظام چلائیں گے. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، رہنماؤں میں آگے آپ تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شروع میں آپ بھی اسی مر تھے. آپ کو بلکہ میں ایک بات بتا دوں، جو مشہور ترانہ ہے ہندوستان میں آج بجتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کرتا ہے. تو یہ اس وقت آپ نے لکھا تھا جب ہندوستان پاکستان ایک تھا. لیکن بعد میں آپ نے جب دیکھا، جب مسلم رہنماؤں کو سمجھ آئی، سمجھ میں بھی کیا آئی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہوا یہ کہ مسلمان رہنماؤں نے یہ چیز نوٹ کی کہ انگریز جا تو رہا ہے، نظام چھوڑ تو رہا ہے، نظام کی باغ دوڑ، حکومت کی باغ دوڑ دے تو رہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو نہیں دے رہا. کیونکہ مسلمان یہ سوچتے تھے پہلے کہ چونکہ ہندوستان میں تقریباً 1000 سال کے قریب ہم نے حکومت کی ہے، انگریز چلا جائے گا تو دوبارہ بڑے بڑے عہدے ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ ہم ہی پہلے حکومت کر رہے تھے. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں نہیں مل رہے، بلکہ ہندوؤں کو جو ہے تسلط دیا جا رہا ہے. اور ایسا ہو رہا تھا 1930 سے 40 کی دہائی میں کہ باقاعدہ اسکولز ہوتے تھے نا، تعلیمی ادارے، وہاں پر بچے آ کر سلام بھی کرتے تھے، اور جو رام کی جو ایک شبیہ یا ایک بت بنا ہوا تھا اس کو بھی نمستے کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. گائے کی بہت سی جگہ پر گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی. یہ کچھ ایسے آثار تھے جو اس طرف اشارے دے رہے تھے کہ اگر انگریز چلا جائے گا تو پھر مسلمان کو نقصان ہوگا، ہندوؤں کو اس بارے میں فائدہ ہوگا. تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے جو ہے پھر اس تحریک کو تحریک پاکستان یا آزادی پاکستان کا نام دیا. اور پھر ہندوستان کو انگریز سے بھی چھڑانا تھا اور مسلمانوں کو الگ سے حکومت بھی دلانی تھی. تو اس میں ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کچھ عرصے کے لیے بیچ میں اختلافات پیدا ہوئے اس کشمکش میں، لیکن بعد میں سب متفق ہو گئے تھے. 1940 کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام علماء اہل سنت کے درمیان منظور ہوئی ہے. اور اس کے بعد مسلسل جد و جہد چلتی رہی. پھر 7 سال کے بعد 1947 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آزاد کیسے کیا گیا؟ کیونکہ ہندوستانیوں نے ہجرت نہیں کرنی تھی. طے یہ پایا کہ یہ جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں نا، ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے گا. اس میں مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، جو بدقسمتی پاکستان تھا لیکن پاکستان سے ٹوٹ گیا، وہ اپنا الگ آج ملک کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو مشرقی پاکستان اور یہ پاکستان، مغربی پاکستان جو ہے، یہ 2 حصوں میں آزادی اس کو، یعنی کیونکہ وہ بھی کثیر الافراد اسلامی اسٹیٹ یا ریاست تھی اور مقام تھا، اسی طرح یہ مغربی پاکستان، تو ان علاقوں کو منتخب کیا گیا. اس کے علاوہ بھی ٹائم نہیں ہے، بہت سارے علاقے تھے جو اور تھے، جس میں حیدرآباد وغیرہ اور یہ سب شامل تھے، تو وہ کسی صورت میں جو نا شامل نہیں کیے، روک دیا گیا. میں مختصراً بات کر رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں. تو جب یہ طے پایا نا، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ انہوں نے شفٹنگ کرنی تھی. ان علاقوں نے اپنے آپ کو، جہاں جہاں ہندوستان میں لوگ تقسیم تھے مسلمان، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یار یہ علاقہ جیسے کہ دہلی ہے، ممبئی ہے یا دیگر علاقے ہیں، انہوں نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا ہے. تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنی تھی نا، اپنا ساز و سامان، اس کے لیے ٹائم چاہیے، بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن ماؤنٹ بینٹن نے پوری پلاننگ کے ساتھ صرف اور صرف 72 دن دیے.
جب آزادی کا اعلان کیا گیا وہ 2 جون 1947 کو اعلان ہوا کہ 14 اگست کو پاکستان بن جائے گا اور 15 اگست کو ہندوستان اپنی شکل جغرافیائی شکل اختیار کر لے گا۔ 14 اگست کو پاکستان صرف اور صرف 72 دن دیے گئے۔ 72 دن دیے اس لیے گئے کہ پاکستان تیاری نہ کر سکے۔ یہ جو قربانیاں ہوئی ہیں یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ تیاری نہیں کر سکے، کیونکہ وہ اس طرح مواصلاتی اور ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ آج یہاں اعلان کر دو، گھر گھر تک پیغام پہنچائے اور گھر گھر تک۔ آج اگر بیٹی کی شادی بھی کرنی ہو نا حامد بھائی، اس کے لیے بھی 3 4 5 6 ماہ کا ٹائم لیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنی ہو، اگر آپ نے ایک شہر آباد کرنا ہے، ایک شہر چھوڑ کے دوسرا، تو آپ کم از کم 6 ماہ سال لیں گے۔ یہ اس بات کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ماؤنٹ بنٹن نے صرف آپ کو 2 ماہ دیے، 2 ماہ 12 دن اس نے دیے، یعنی 2 جون کو یہ فیصلہ ہوا ہے اور 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ پاکستان آزاد نہ ہو سکے، اور یہ ہمت ہار کر کہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس سے پہلے برما جو ہے، آج بھی برما پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ برما آزاد ہو کے 1901 سے لے کر 1906 کے درمیان، ایگزیکٹ تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس دوران برما آزاد ہو کے 2 سال کی آزادی کے بعد دوبارہ داخل ہو گیا۔ دوبارہ وہ ہندوستان کی اس میں بولا ہم آزاد نہیں رہ سکتے، ہم نظام مملکت نہیں چلا سکتے۔ تو یہی سوچ کر انگریز نے یہ سوچا کہ یہ نظام مملکت نہیں چلا پائیں گے، یہ ملک نہیں چلا پائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، اب میں ایک اور بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے دیکھا نہیں یہ تو چل رہے ہیں، دن بہ دن آگے بڑھ رہے ہیں، 47 میں تھے تو انہوں نے 65 سے پہلے بھی حملے کرتے رہے، لیکن 65 میں بھرپور طریقے سے حملہ کیا، اسی لیے کہ بھائی یہ خود تو نہیں آ رہے، اب حملہ کر لو، قابض ہو جاؤ دوبارہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اولیاء کی مدد سے اور بڑے بڑے کبار اولیاء امت کی مدد سے، حضور کے شاہکاروں کی مدد سے اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ وہ اسی لیے کہوایا ہے کہ یہ ملک خاص خطہ ہے۔ اسی طرف اقبال نے کہا تھا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اپنی عوام سے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے خطہ ارض ملنا، آزادی کے ساتھ اسلام کے نظام کو نافذ کرنا، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے اور اس نظام کے لیے کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب آپ نے واقعات سنائے۔ جی تو چاہتا ہے ہم سنتے چلے جائیں، کیونکہ قربانیوں کا ذکر ہے۔ قربانی، اگر ہم حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر کریں، ہم اولیاء کرام کی قربانی کا ذکر کریں، ہم پاکستان بنتے وقت کی قربانیوں کا ذکر کریں، تو اسلام ہر جگہ ہمیں قربانی ہی بتاتا ہے، اور قربانی ہی کے ذریعے سارا معاملات بنتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے پاکستان ہے تو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم یہی تو بلا بیٹھے ہیں، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ قربانی سے ملا ہے پاکستان، تو جو قربان ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باجے اور یہ رقص، یہ مستی مذاق تفریح، بائک کے سلنسر نکال کر روڈ پر چلنا، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا۔ پاکستان سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنا تھا۔ ہم تو بے سکونے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی سکون سے ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں سکون پہ بیٹھے ہو، پریشان ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب، آپ سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال، پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔